وفاقی وزیر غلام سرور خان اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی، جہاں تک الیکشن کی بات ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے ہیں اور ان کا سٹنگ پرائم منسٹر، ان کی گورنمنٹ، ان کی کیبنٹ اور وہ جو سیٹیں جیتے ہیں وہ بھی اپنے اس اثر رسوخ کی وجہ سے جیتے ہیں، اور جو گورنمنٹ میں رہ کے الیکشن کروا رہے ہیں ان کا یہ کہنا کہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے، تو مجھے تو ان کے دماغی حالت پہ رحم ہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عقل کے ناخن دے۔ تو باقی دیکھیں، ایک ٹریڈیشنلی بھی اگر دیکھا جائے تو 2018 تک پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی، تو پی ایم ایل این ایک ٹرینڈ بھی ہوتا ہے۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، تو پیپلز پارٹی نے اے جے کے میں گورنمنٹ بنائی، تو ایک ٹرینڈ بھی ہوتا ہے، اور ہر بار ہر چیز کو برا کہنا یہ اپوزیشن کا ایک مزاج بن چکا ہے۔ تو الیکشن فری اینڈ فیئر، دیکھیں ہم پنجاب میں ہماری گورنمنٹ ہے، پنجاب ہی کے اندر پنڈی ڈویژن کے اندر ہم 2 سیٹیں آ رہے ہیں، ہم اپنی ہار تسلیم کرتے ہیں۔ ان میں بھی یہ کریج ہونی چاہیے، سپورٹ مین اسپرٹ شپ ہونی چاہیے کہ انہیں بھی جیتنے والوں کی جیت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ہم اپنی ہار کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم 2 سیٹیں آ رہے ہیں، تو یہ اپوزیشن کو اب یہ راگ الاپنا چھوڑ دینا چاہیے کہ ہر بات پہ آ کے اپوزیشن برائے اپوزیشن، تنقید، اور اپوزیشن میں کوئی دم خم نہیں ہے، کوئی تحریک، یہ صرف بڑکے ہیں، سیاسی بڑکے ہیں۔ بلاول بھی بڑھ کے مار رہا ہے کہ ہم احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ دیکھیں نا، مسلم لیگ نواز سے بڑھ کے سیٹیں پیپلز پارٹی کو ملی، اور پیپلز پارٹی کے تمام سٹالورٹ، سابقہ ان کے منسٹرز، ان کے پرائم منسٹرز، ان کے سپیکرز، کچھ جو قداور شخصیات تھیں جن کا پولیٹیکل بیس اسٹرانگ تھا، وہ سارے لوگ جیت کے آئے۔ اب وہ کیسے جیتے؟ اگر خدا نخواستہ الیکشن میں گڑبڑ کرنی تھی تو پیپلز پارٹی کے ان سٹالورٹس کو تو کامیابی سے روکنا تھا، لیکن وہ الیکشن لڑے بھی، وہ جیتے بھی۔ ہم آزاد جموں کشمیر میں بھی ان کی جیت کو تسلیم کرتے ہیں، پیپلز پارٹی والوں کی جو جیت ہے اسے بھی ہم تسلیم کرتے ہیں، تو پیپلز پارٹی والوں کو بھی اپنی ہار تسلیم کرنی چاہیے۔ حسن، یہ بتائیے کہ آپ ایویشن کے وزیر ہیں، جب اسمبلی میں آپ نے بیان دیا پائلٹ کے حوالے سے اور اس کے بعد کورونا شروع ہوا، اب تک ایویشن صنعت کو کتنا نقصان ہوا؟ دنیا ساری میں ایویشن سیکٹر جو ہے زوال پذیر ہے، دنیا ساری میں، اور اب جو ایاٹا کی جو لیٹسٹ اسٹیٹسٹکس آئے ہیں وہ $400 بلین پلس آئے ہیں، اور یقیناً اس سے پاکستان کی ایویشن انڈسٹری بھی ہٹ ہوئی ہے اور اس کا امپیکٹ ہم پہ بھی ہے، لیکن الحمدللہ اتنا امپیکٹ پاکستان پہ نہیں ہے کہ جتنا دنیا پہ ہے۔ ڈیفینیٹلی خسارہ، ہمارے آپریشنل ایکسپینڈیچر کم ہوئے ہیں، آپریشنل ریونیوز بڑھے ہیں۔ کل اسمبلی میں اس پہ ایک کویسچن بھی تھا، اس سال ہمارا ریلیٹیولی پچھلے سالوں سے خسارہ کم ہوا ہے، اور وہ ڈومیسٹک آپریشن اور جو اسپیشل آپریشن تھے ہمارے مڈل ایسٹ کے لیے اسپیشل آپریشن تھے، یا جہاں بھی پی آئی اے نے اسپیشل آپریشنز کیے تو ان میں آپریشنل ریونیوز انکریز ہوئے اور آپریشنل ایکسپینڈیچرز کم ہوئے، لیکن جو ایکیومولیٹڈ پیچھے خسارہ چلا آ رہا ہے وہ تو چلا آ رہا ہے۔ ایئرپورٹ کے بارے میں بہت ساری آبزرویشنز، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بھی آبزرویشنز ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹیز کی بھی آبزرویشنز ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹی آن سینٹ کی بھی ہے، نیشنل اسمبلی کی بھی ہے، کیبنٹ نے بھی اس پہ اپنے کنسرن کا اظہار کیا ہے، اور اس کی بڑے لارج اسکیل پہ نیب میں بھی انکوائریز ہو رہی ہیں، ایف آئی اے بھی اس کی انکوائریز کر رہا ہے، اور اس میں ہر لیول پہ لیٹیگیشن بھی ہے اور آربیٹریشن بھی ہے، تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ مسلم لیگ کی کرپشن کا شاخسانہ آج ہم بھی بھگت رہے ہیں، پوری قوم بھگت رہی ہے، اور جس ایئرپورٹ کا انیشل پی سی 1 38 بلین تھا، 100 کچھ بلین پہ چلا گیا ہے، تو یقیناً اس میں بھی بہت سارے
بڑے لوگوں کے نام آتے ہیں، لیکن وہ ساری چیزیں لٹیگیشن میں بھی ہیں، انکوائری میں بھی ہیں، نیب میں بھی ہیں، ایف آئی اے میں بھی ہیں، اور سب سٹینڈرڈ کنسٹرکشن، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ رنگ روڈ کی کیا پی آئی اے کے حوالے سے کیا بتائیں گے؟ پی آئی اے بھی نجکاری کی طرف جا رہا ہے، پی آئی اے ریسٹرکچرنگ کی طرف جا رہی ہے، اور اس ریسٹرکچرنگ کا فرسٹ اسٹیپ جو ہے وہ وی ایس ایس ہے، کہ جو اس پہ مین پاور کا لوڈ ہے اسے کم کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کو ایک والنٹیئرلی ایک اسکیم اناؤنس کر کے اس لوگوں کو آفر کیا گیا ہے کہ وہ معاشی بحران کا بھی شکار نہ ہوں اور کمپنسیٹ ہو جائیں، اور فی الحال پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، ریسٹرکچر کرنے کی کوششیں، نئے ایئر کرافٹ اس سال 4 انڈکٹ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس پہ نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پی آئی اے کو پہلے سے ہم بہتر انداز میں لے کے لیز پہ پیپلز پارٹی کو سندھ اور بلوچستان میں 2 سیٹس ملیں گے۔ تو نبیل گبول ہے پارٹی کے رہنما، ان کو آج خاص نوٹس جاری ہوا ہے، انہوں نے ٹی وی پروگرام میں یہ کہا تھا کہ ہم سے 16 سیٹوں کی بات ہوئی تھی اور ہمیں 11 ملی ہے، جس پر انہیں پارٹی نے خاص نوٹس جاری ہے، کیا کہیں گے؟ یہ کوئی نبیل گبول صاحب کو کچھ لوگوں کو الہام ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو راتوں کو خواب ہوتے ہیں کہ اتنی سیٹیں ہم دیں گے، اتنی سیٹیں فلاں جماعت کو دیں گے، لیکن سیٹیں اللہ نے دینی ہیں، اور اس ملک کے عوام نے، اس کنسٹیچوئنسی کے لوگوں نے سیٹیں دینی ہیں، تو ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ اتنی سیٹوں کی بات ہوئی تھی اور اتنی سیٹیں انہیں دے دی گئی، لیکن جو ریزلٹس پیپلز پارٹی کو ملے وہ کم از کم میرے حوالے سے مجھے خلاف توقع لگے کہ اتنے لوگوں کا جیتنا، میں نہیں سمجھتا تھا کہ پیپلز پارٹی کی کارکردگی بہت بری رہی، کیوں میں نے تو جی بی میں بھی پیپلز پارٹی کو دیکھا، ان کی گورنمنٹ کو دیکھا، ان کی گورنمنٹ ختم ہوئی، الیکشن ہوئے، نون کے مطلب کرپشن کے چرچے عام تھے، اور اے جے کے میں بھی ہر خاص و عام کی زبان پر ان کی کرپشن کے چرچے تھے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنی سیٹوں کے بھی وہ حقدار تھے، لیکن اپنی حیثیت سے بڑھ کے انہیں سیٹیں مل گئی۔ بیٹے ایک بات صاحب یہ بتائیے گا، رنگ روڈ اسکینڈل جب سامنے آیا اور کمشنر صاحب نے جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بنائی، آپ نے اس سے اختلاف کیا تھا، اب جو اینٹی کرپشن نے انکوائری کر کے سابقہ کمشنر اور ان کے ساتھ دیگر ساتھیوں کو اریسٹ کیا، آپ اینٹی کرپشن کی موجودہ انکوائری سے اتفاق کرتے ہیں یا ابھی بھی حالے میں؟ دیکھیں جی، اب اس انکوائری میں میرا سچ تو ہے کوئی رول نہیں ہے، کوئی میں نے اسے قریب سے دیکھا نہیں ہے، نہ اس کے کسی پہلو پہ میں بات کر سکتا ہوں کہ انہوں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا، لیکن ابھی جو فائنلی انہوں نے بھی فائنلی ڈیسائیڈ نہیں کیا، کچھ چیزیں ایڈمنسٹریٹولی جو غلط ہوئی تھی، کمشنر کو اور لینڈ ایکوزیشننگ کلیکٹر کو انہوں نے ذمہ دار ٹھہرایا، تو اب وہ معاملہ ریفر کر رہے ہیں، مزید فائنل انکوائری تو نیب نے کرنی ہے، اور اس کے بعد ہم کچھ کہنے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ کون کتنا ذمہ دار تھا، لیکن جو بھی جتنا ذمہ دار ہے، انکوائری کوئی بھی ہوگی فیئرلی ہوگی، ٹارگیٹڈ نہیں ہوگی، اور جو اس کے ذمہ دار ہوں گے وہ واقعی انہیں قرار سزا دی جائے گی۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ شیخ صاحب کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ اتنی سیٹیں لیں گے؟ آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی انہوں نے دعویٰ کیا تھا اور اتنی ہی سیٹیں، شیخ صاحب کو بھی الہام ہوتا ہے۔ 3 سال ہو گئے آپ کی حکومت کو بنے ہوئے، کل رات کو ہی پیٹرول مہنگا ہوا ہے، تو عوام کو کب تک ریلیف دیں گے؟ یہ کہیں کشمیر میں اگر کائنڈلی میرے پاس ہے، واٹس ایپ میں ہے کہ دنیا میں آئل پرائسز کیا ہیں، اور دنیا کو چھوڑیں، ساؤتھ ایشین ریجن میں ہم کمپیریزن اس کے ساتھ کرتے ہیں، انڈیا کے ساتھ کرتے ہیں، بنگلہ دیش کے ساتھ کرتے ہیں، سری لنکا کے ساتھ کرتے ہیں، مالدیپ کے ساتھ کرتے ہیں۔